السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حسب وعدہ آج عرش صہبائی کی دوسری غزل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ چلیے بلا تاخیر غزل کی ابتدا اور شروعات کرتے ہیں۔ غزل پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے گا، نظر کتاب میں رکھیے گا۔ ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ اور نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ اور یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی۔ اور وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی۔ تو یہ مختصر غزل تھی عرش صہبائی کی، اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ عرش صہبائی جو ایک غیر مسلم شاعر ہے، انہوں نے ایسی غزل کہی ہے، چھوٹی بحروں کا انتخاب کر کے ایسی غزل کہی ہے جس میں بخدا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی نزاکت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ بندہ اپنے محبوب حقیقی سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے خالق سے کس بات کی امید رکھتا ہے، لو لگائے ہوا ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ چلیے غزل کی تشریح کرتے ہیں، سارے راز کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ تو غزل کا مطلب ہے، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ مطلب میں ایک لفظ آیا ہے، غور کیجئے گا، دیکھیے گا، ایک لفظ آیا ہے مفلس۔ مفلس مانا تنگ دست، غریب، فقر و فاقہ میں مبتلا شخص۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت کو بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کاد الفقر ان یکفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں حدیث کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر و فاقہ، تنگ دستی، یہ ایسی چیز ہے، ایسی بلا ہے جو انسان کو کفر کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے فقر و فاقہ سے اللہ کی پناہ چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ تبارک و تعالی میں فقر و فاقہ سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ فقر و فاقہ کیسی چیز ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ شاعر فرماتے ہیں مطلع کے اندر کہ میری زندگی میں مصائب کا نزول طرح طرح سے شکلیں بدل کر، صورتیں بدل کر، لگاتار میری زندگی میں مصائب کا نزول ہو رہا ہے۔ پریشانیاں میری زندگی میں ہر طرح سے، ہر راستے سے، ہر اطراف سے میری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں۔ ایسا لگتا ہے، پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا احساس ہوتا ہے ہر گھڑی کہ جیسے کسی مفلس نے، کسی غریب نے میرے حق میں بد دعا کر دی ہو، مفلسی کی، اور اس کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ مفلس کی حالت ہی کیسی ہوتی ہے، کس طرح بیچارہ پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بد دعا دے دے کہ جاؤ تو بھی میری طرح مفلس بن جائے، کنگال بن جائے، تو سوچئے اس کی بد دعا قبول ہونے کے بعد انسان کا کیا انجام ہوگا۔ شاعر فرما رہے ہیں، لگتا ہے میری زندگی کسی مفلس کی بد دعا کا نتیجہ ہے، اس لیے مختلف انداز میں مجھ پر مصائب آ رہے ہیں۔ چلو اگر یہی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، آمنا وصدقنا، ہمیں قبول ہے، چلو یہ مصائب برداشت ہی کر لیں۔ تو یہ غزل کا مطلب تھا۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق،
اس شعر میں جو بات بیان کی گئی ہے، دو طریقے سے اس بات کی وضاحت ہو سکتی ہے، دو طریقے سے اس شعر کی تشریح ہو سکتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ شاعر نے اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ اب کیا کہا ہے، غور کیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ اے میرے محبوب، آج تمہیں شہرت مل گئی ہے، تو آج بام عروج پہ پہنچ چکا ہے، تو آج ہزاروں دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے، اور بے شمار عاشق تم پر فریفتہ ہیں، تو تم نے اپنے اصلی اور حقیقی چاہنے والے کو، حقیقی عاشق کو فراموش کر دیا، بے وفائی اختیار کر لی۔ یہ مت بھولو کہ محبت کے رموز سے میں نے تمہیں آشنا کرایا ہے، محبت کے نشیب و فراز سے میں نے تمہیں واقف کرایا ہے، محبت کی نزاکتیں تمہیں میں نے سکھائی ہیں، محبت کی چاہتیں یہ ادائیں تمہیں میں نے سکھائی ہیں، اور آج تو مجھے ہی فراموش کر گیا۔ یہ کیسی بے وفائی، کیسی سنگ دلی ہے۔ تو ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب، دوسری توجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، شاعر کا یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ شاعر نے اس شعر کو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی، خالق حقیقی جو اللہ تبارک و تعالی ہے، اپنی مغرور مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میری مغرور مخلوق، اے دنیا کے فرعون و نمرود، آج جب تمہیں شہرت مل گئی ہے، دولت مل گئی ہے، بلند مرتبے اور درجے مل گئے ہیں، تو تم اترانے لگے ہو، تم مغرور ہو کر پھرنے لگے ہو، خلق خدا پر ظلم ڈھانے لگے ہو۔ اس بات کو مت بھولنا کہ تمہاری تخلیق میرے ہاتھوں ہوئی ہے، تجھے میں نے پیدا کیا ہے، اگر میں چاہوں تو تمہیں سمندر میں غرق کر کے تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ایک معمولی اور حقیر کیڑے کے ذریعے تمہیں برباد کر سکتا ہوں۔ اے میری مغرور مخلوق، اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے شعر کا۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، بہت بہترین شعر ہے، غور کیجیے گا۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ بہت بہترین شعر ہے، بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، اس شعر کے بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں، دو طریقوں سے اس شعر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ دیکھ لیجئے۔ پہلی توجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب سے کہا ہے، دنیاوی محبوب سے کہا ہے، یعنی مجازی محبوب سے کہا ہے کہ اے میرے محبوب، میری خوش قسمتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری نظر مجھ پر برابر بنی ہوئی ہے، میں تمہاری نظروں میں ہوں۔ اے میرے محبوب، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تمہاری نظر میرے اوپر ہے، یہی میری خوشی کے لیے کافی ہے۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہاری نظروں میں ہوں، تم مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارے دیکھنے کا انداز کیسا ہے۔ اے میرے محبوب، تم محبت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہو یا نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم دیکھ تو رہے ہو۔ ایک عاشق کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ محبوب اس پر نظر رکھ کے نظر کرے، محبوب اسے دیکھے۔ اب کس نظر سے دیکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاعر اپنے خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ شاعر
اپنے خالق حقیقی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک حقیقی، خالق حقیقی، میں اسی میں خوش ہوں اور اسی امید پر میں زندگی گزار رہا ہوں، کہ اسی امید پر لو لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میں تمہاری نظروں میں ہوں۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی تو مجھے اپنا بندہ سمجھتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تبارک و تعالی تو مجھے محبت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے یا نفرت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو مجھ پر انعامات و اکرام کی بارش کر رہا ہے یا تو مجھے مسلسل عذاب اور آزمائشوں میں ڈالے ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ بات تو طے ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے اپنا بندہ سمجھ رہا ہے، بس میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہت بڑی بات شاعر نے کہہ دی ہے، غور کیجیے۔ چلتے ہیں اس شعر کے آخری شعر یعنی مقطع کی طرف۔ جی ہاں، یہ مقطع ہے۔ مقطع آپ کو پتہ ہوگا کہ مقطع کسے کہتے ہیں، یعنی شعر کا، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اسے مقطع کہتے ہیں۔ دیکھیے مقطع ہے یہ: وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات شاعر نے کہی ہے۔ شاعر نے یوں کہیے کہ تانا دینے والوں کے منہ پر ایک تماچا مار دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں شاعر، غور کیجیے۔ تو اس شعر کی بھی وہ دو طریقے سے توجیہ ہو سکتی ہے، چاہے تو عشق حقیقی کے انداز میں کیجیے، چاہے عشق مجازی کے انداز میں کیجیے۔ یعنی شاعر یا تو اپنے مجازی محبوب سے مخاطب مجازی محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا اپنے حقیقی محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اب توجیہ خود کر لیجیے گا، ایک توجیہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح میں بس چکا ہے، میں نے اپنے محبوب حقیقی کو اپنی روح کا حصہ بنا لیا ہے، اپنی روح میں بسا لیا ہے۔ اب ظاہری طور پر میرا محبوب مجھ سے الگ ہے، دور ہے، میں الگ ہوں، یعنی دو جسم ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حقیقت میں ہم ایک یک جان ہیں، اگرچہ دو قالب ہیں، دو جسم ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے لیے۔ میں نے اپنے محبوب کو چونکہ اپنی روح میں بسا لیا ہے تو میری روح کا ایک حصہ بن چکا ہے، لہٰذا ظاہری طور پر اگر میرا محبوب مجھ سے دور رہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ عرش صہبائی کی دوسری غزل تھی جو اختتام کو پہنچی۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں نیا سبق لے کر حاضر ہوں گا۔ جب تک اجازت دیجیے اپنے استاد کو، تو پھر ملتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔